ناظرین گرامی، یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسلام کے مخالفین پیدا ہو چکے تھے، اور اس پیغام حق پر شک اور اعتراضات کرنے والوں کا سلسلہ آج کا نہیں بلکہ آج سے 1400 سال قبل پرانا ہے۔ آج بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب اس دین فطرت پر کوئی نیا اعتراض، کوئی نیا معاملہ یا کوئی سلسلہ کھڑا نہ کیا جاتا اور شور نہ مچایا جاتا ہو، اور نہ ہی یہودی مسلمانوں کو دلاداری کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے خالی جانے دیتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ دین اسلام میں لوگوں کو داخل کرتے جا رہا ہے، اور کوئی بھی پڑھا لکھا باشعور انسان اگر اپنے تعصب کی اینک کو، دین کی تعلیمات کو اور اس کے احکامات کو پڑھے اور اس کا جائزہ لے تو اس دین فطرت سے متاثر ہوئے بغیر کسی صورت نہیں رہ سکتا۔ اور اگر پھر بھی کوئی باز نہیں آئے تو اللہ اپنی قدرت کے کئی کرشمے اور کئی مذاہب دکھاتا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہی دین حق ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ پیش کریں گے کہ جس میں ایک عورت نے دین حق کے سب سے اہم رکن کے حوالے سے ایک بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ ناظرین گرامی، 700 مقامات پر قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں سے 80 مقامات ایسے ہیں جن میں سے صریحاً نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان تمام معاملات سے نماز کی اہمیت تو واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کتنا لازمی جز ہے۔ یاد رہے کہ نماز کے کلمے کے بعد سب سے بڑا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہی وہ واحد عبادت ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں پر یہ سخت کڑا وقت اور مذاہب کے وقت اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے نماز سے دوری اختیار کر لی۔ ناظرین گرامی، اسلام وہ مذہب ہے جس میں پوری انسانیت کے لیے ہمدردی کا درجہ ہے، اور اسلام کے ایسے فوائد ہیں کہ جس پر ہر مذہب کے لوگوں کے لیے تحفظ دیا گیا ہے۔ اسلام نہ تو کسی مذہب کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی غیر مسلم کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ناظرین گرامی، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے ماننے والوں کے تمام انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی لازم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کتابیں آج بھی اصل حال میں موجود ہوں۔ لیکن بدقسمتی کا یہ حیا کچھ اور، آج وہ تمام کتابیں ترمیم شدہ حالات میں موجود ہیں، اور ایسی حالات پر ان پر ایمان لانا لازم نہیں کہ ان پر تو ایمان اسی صورت لایا جا سکتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کو اپنے انبیاء پر نازل فرمایا تھا۔ لیکن ناظرین گرامی، قابل ثبوت بات یہ ہے کہ غیر مسلم جو کہ انسانیت اور حقوق کے بڑے علمبردار بنے پھرتے ہیں، وہ عملی طور پر کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے اور وہ اس سے باز آ جائیں۔ اور جب بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور مسلمانوں کی عبادت کا مذاق بنایا جاتا ہے، یاد رہے کہ اللہ بعض اوقات ان ظالموں کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور بعض اوقات انہیں اس طرح عبرت کا نشان بنا دیتا ہے جسے وہ دوبارہ اپنی حرکت پر ساری عمر شرمندہ رہتے ہیں، اور دنیا کے لوگ بھی ایسی حرکت کرنے سے باز آ جائیں۔ پیارے دوستو، پہلے آپ کے ساتھ نماز کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سمندر پر ایک عورت نے نماز کے حوالے سے بے حرمتی کی کوشش کی، اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ ناظرین، بات کچھ یوں ہے کہ روزی ٹی وی پر ایک خاتون نے ایک لائیو انٹرویو کے دوران نماز کا مذاق اڑاتی ہے، اور وہ اس لائیو انٹرویو کے دوران ہی جائے نماز بچھاتی ہے اور اس کے اوپر سجدے کا مذاق اڑاتی ہے، اور ایسی باتیں کرتی ہے جو کہ واقعی قابل اعتراض ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس عورت کا لباس انتہائی قابل اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اس لباس میں اس انداز
میں سجدہ کرتی ہے کہ اس کے جسم کے مخفی حصے نظر آنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اس عورت پر فوراً ہی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور پاس بیٹھا ہوا ایک کتا اس پر حملہ کر دیتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کتا اس عورت کا پالتو کتا ہوتا ہے جسے یہ خود اپنے ساتھ انٹرویو پر لے کر آتی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، جب اس نے نماز کی بے حرمتی کی اور نماز کا مذاق اڑایا تو واقعی اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ناظرین، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو دیکھنے والوں نے بھی اس خاتون پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وہ اس شانی جسم کا قاصد کرے اور اس واقعے سے عبرت پکڑے اور اللہ کے حضور اپنی معافی کی درخواست کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ تاہم ناظرین گرامی، ابھی تک ایسی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی کہ اس خاتون کا دل نرم پڑا ہو اور اس نے ہدایت کی راہ اختیار کرنے کی کوئی عملی کوشش کی ہو۔ یاد رہے، اللہ کبھی کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا، البتہ وہ اپنی مخلوق کے ذریعے ایسے واقعات اور ایسی نشانیاں ضرور دیتا ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں اور اب بھی وقت ہے اس کی طرف لوٹ جائیں، ورنہ موت کے بعد معاملات انتہائی سخت ہوں گے اور انسان یہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنے رب کی جانب لوٹ جائے، لیکن اس وقت ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں بیچ پر پیش آنے والے ایک واقعے کی۔ اصل بات کچھ اس طرح ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل مغرب میں جب وہ لوگ سمندر کے کنارے چھٹیاں منانے یا تفریح کے لیے جاتے ہیں تو ایسی حالت میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ایک بھی کپڑا نہیں ہوتا ہے۔ اسی حالت میں بتایا جاتا ہے کہ کسی عورت نے بیچ پر نماز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ اس خاتون نے اسی حالت میں نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اور نماز دراصل حیا کا پیغام دیتی ہے۔ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، لیکن اس عورت نے نماز کا مذاق بنایا اور اسی بیچ پر جہاں ہزاروں مرد حضرات عورتیں اور اس حالت میں موجود تھے کہ ان کے بدن پر ایک بھی کپڑا موجود نہیں تھا، وہاں یہ عورت نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اس صورت میں اس پر عذاب نازل ہوتا ہے اور یہ فوراً وہیں پر اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، اس حوالے سے کوئی مسند خبر ہمیں نہیں مل سکی۔ ہم نے اس پر ریسرچ کیے اور کچھ تحقیق کے بعد آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ بات سوشل میڈیا پر تو چل رہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی اہم خبر یا کوئی ایسی مسند خبر حاصل نہیں کر سکے۔ لہٰذا آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ اس خبر کو سچ یا جھوٹ سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین گرامی، اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے اندر تو بعض توقعات ایسے ہیں جو بظاہر لبرلزم کے نام پر مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور حالیہ وقت میں ہم نے دیکھا کہ آزادی کی خواہش سے نکلنے والی عورتوں نے جس قدر کے طوفان عبرت مزیدی برپا کیا، جس طرح کے نعرے ان کے ہاتھوں میں تھے اور جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہی تھی اور جو لباس انہوں نے زیر تن کر رکھا تھا، وہ کسی طور پر کسی مذہب یا اسلامی خاتون کو شیب نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگ جو کہ مغرب کے نام پر ایسی آزادی چاہتے ہیں جس میں اگر آج مغرب کی عورت اور وہاں کی عورت کا حال دیکھ لیں تو واقعی وہ توبہ کرنے لگے گا۔ ناظرین گرامی، ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔